الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ اور اس کے شکر کے ساتھ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وغیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کے ساتھ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ ہمیں اپنے ذکر خوبصورت طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بہترین شکر گزار بندوں میں شامل کر لے، اور اے اللہ ہمیں بہترین عبادت اور حسن عبادت سکھا یا رب العالمین، اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو آپ کے بہترین بندے ہیں۔ یا اللہ اس قرآن کو پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے، اس سے گزرنے کا اور اس سے سیکھنے سکھانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو نرم کر دے یا اللہ، ہمارے رویوں کو نرم کر دے یا اللہ۔ اے اللہ ہمیں نرمی سکھا دے یا اللہ۔ اے اللہ ہم کسی ریاکشن کا شکار نہ ہو جائیں۔ اے اللہ ہم ان لوگوں میں رہتے ہیں اے اللہ جن کے اندر اب ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں پر ہر ایک کے اندر الا ماشاءاللہ اپنی بڑائی، خود پسندی اور تکبر موجود ہے۔ یا اللہ ہم سب کو لوگوں کے شر سے، ماحول کے شر سے، اپنی کسی بھی پیدا کی ہوئی چیز کے شر سے،
اے اللہ ان تمام چیزوں سے بچا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ جو کچھ آپ نے پیدا کیا ہے ان تمام چیزوں کے شر سے ہم سب کی پوری انسانیت کی تحفظ فرمائے اللہ, اور ہمارے شر سے اے اللہ ہمیں بھی بچا اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بچا. یا اللہ, یا اللہ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی, لوگوں کے حقوں کو ادا کرنے کی توفیق بھی ادا کر. یا اللہ اسی لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہم تبدیل ہو جائیں. یا اللہ ہمارے دلوں کو بدل دیجئے, ہمارے اخلاق کو بدل دیجئے, ہمارے کردار کو بدل دیجئے. تو پیچھے ہم جہاں سورہ بقرہ کی تمام چیزوں کو ہم پڑھائے, شروع کے آیات کو پڑھائے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں, پھر ہم نے یہ پڑھا کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو دوہری چال چلتے ہیں, ہے نا. دوہری چال چلنا یہ انسان کے اندر, بعض لوگوں کے اندر یہ بہت زیادہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوتی ہیں چیزیں, کہ وہ کہیں پر بھی آپ کے پاس آپ کی سی بات اور دوسروں کے پاس دوسروں کی جیسی بات. یہ اللہ کو یہ کردار سخت ناپسند ہے. اپنے اندر ڈھونڈیں آپ کو اور میرے اندر کیا تلاش کرنا چاہیے, اور کیسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم دوہری چال نہیں چلتے. اس کا ایک پیمانہ یہ ہے, ہر وقت حق بولیں, جو صحیح بات ہے وہ بولیں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے باتیں نہ کریں بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. جب یہ بات آ جائے گی نا سامنے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرنی ہے, تو جہاں ہم لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہیں پر یہ توجہ اب اللہ رب العالمین کی طرف چلی جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق بھی اتنا پتھریلا ہو اور اتنا سخت ہو اور اتنا جو ہے وہ کڑوا ہو کہ سامنے والا اس کو برداشت نہ کر سکے. بہرحال اس کی حق اور صحیح بات ادب و اداب کے ساتھ, نرم رویے کے ساتھ ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا. حق کو بھی اور نصیحت کو بھی بہت درد مندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے, درد مندی کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا چاہیے, درد مندی کے ساتھ لوگوں کو کی تربیت کرنی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اگر درد مندی کو نکال دیا جائے, اور درد مندی کیا ہے؟ محبت ہے نا, سامنے والے سے محبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جاہل قوم کسی کو نہ ملی, لیکن آپ کی محبت نے سب کو جھکا دیا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں, اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات مانیں, چلیں تبلیغ اور علم سکھانا بہت سارا زیادہ شاید لوگوں کو اتنا ہم نہیں سمجھتے کہ میرے پاس علم ہے, لیکن ہم اچھی باتیں تو لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں نا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری بات سنیں تو پھر محبت ضروری ہے, ادب اور رسپیکٹ اور احترام ضروری ہے انشاءاللہ تعالی. تو ہم یہ سب کچھ پڑھا ہے, 3 کردار ہم پڑھا ہے. اس کے بعد ہم یہ بھی پڑھا ہے کہ ہمیں خلافت کا ایک کی ذمہ داری دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا, صرف آدم علیہ السلام کو نہیں بلکہ پورے نو انسانیت کو. تو ہم اور آپ خلیفہ ہیں, اور ہم اور آپ لیڈر ہیں. خلیفہ ہیں اللہ رب العالمین کے, اور لیڈر ہیں اس پوری دنیا کے. لیڈرشپ کوالٹی میرے اندر پیدا کرنی چاہیے, یعنی سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھا جائے گا, اپنی ذات پر اللہ کے احکامات خلیفہ ہونے کی حیثیت سے خود اللہ کے قانون میں پہلے خود آنا ہوگا, پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہوگا. اور ہمیں فائنلی یعنی آیت نمبر 39 میں 38 اور 39 میں یہ بات بالکل واضح کر دی گئی آدم علیہ السلام کے تناظر میں, کہ صرف آدم علیہ السلام کو اتارتے وقت یہ ہدایت نہیں کی گئی, بلکہ ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو یہ مژدہ سنایا گیا اور یہ صحیح راستے کی رہنمائی کی گئی کہ تمہارا دنیا میں اترنے کے ساتھ ہی تمہارا کام کیا ہونا چاہیے کہ میری ہدایت کی پیروی کرو. تو پھر جو لوگ یہ کام کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہوگا, اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی کہ کامیاب ہونے کی پہلی
پہلا کردار کے اندر کیا چیزیں پیدا ہونی چاہیے؟ غیب کے اوپر ایمان، نماز کی پابندی، اللہ کے راستے میں دیتے رہنے کا شوق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اور اس کے پہلے تمام انبیاء کے اوپر ایمان، اور آخرت کا یقین. اور پھر روز مرہ زندگی میں، ڈیلی لائف میں میرا اور آپ کا رویہ کیا؟ کہ جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، جو ناپسند ہے اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے زمرے میں آنے کے لیے کوئی اولیاء اللہ ہی ہوگا تو پھر اس کے اوپر یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو میرا ایک منٹ ہولڈ کریے گا. کیا میری آواز نہیں جا رہی ہے؟ آ رہی ہے جی آ رہی ہے. نگہت آ رہی ہے آپ کی آواز. الحمدللہ. وعلیکم نگہت نجمہ. صحیح ہے، تو آگے چلتے ہیں. ایک بات جو یہاں پر کلیئر ہونا ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو میرا ولی ہے، جو میرا دوست ہے، اس سے کوئی اگر عداوت رکھے اور نفرت کرے تو میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ. تو پھر یہ اولیاء اللہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی خاص گروپ نہیں ہے جس کو اولیاء اللہ کہا جائے، بلکہ ہر وہ انسان جو اللہ کی ہدایت کے اوپر عمل کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ ولی اللہ ہے. ولی اللہ ہم اردو والے لوگ، زبان والے لوگ اور بڑے صغیر کے لوگوں نے کچھ خاص کیٹیگری بنا رکھی ہے ولی اللہ کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہدایت کے درجات نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون میں صرف ولی اللہ شامل ہے. نہیں، ہم آپ بھی شامل ہیں اتنے درجے جتنے درجے کے ہم اللہ کی ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں، ہے نا. کسی نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتے ہیں، یا کوئی یہ کہے کہ اللہ کے پاس میرا مقام کیا ہے، وہی مقام جو میرے دل میں اللہ کا ہے، جو میری زندگی میں اللہ کا ہے، وہی مقام اللہ کے پاس میرا ہے. اور جتنا میں اللہ کو یاد کرتی ہوں اتنا ہی مجھے اللہ یاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ کو یاد، اللہ کے پاس اپنا مقام بنانے کے لیے اسی ایک کوشش کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا کے چلے جائیں. تو آتے ہیں ہم آج کے سبق کے اوپر. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 40 میں کہ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اس سے میں پورا کروں، اور مجھ ہی سے ڈرو. بنی اسرائیل کو، پرانی امت کو، یہ نعمت جو احسان تھا اللہ رب العالمین کو کا وہ بتایا جا رہا ہے. یعنی امامت، پوری دنیا کے لیڈرشپ تم کو دی گئی. اور اب قرآن پڑھتے ہوئے یہ میری یاد دہانی ہے، یہ ہم سب کی یاد دہانی ہے. جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ اس دنیا کی لیڈرشپ ہے. سب سے خیر امت ہمیں نکالا گیا، بہترین امت ہمیں بنایا گیا ہے، امت مسلمہ کو. اور جو اللہ کے ساتھ ہمارا عہد تھا وہ کیا تھا؟ سمعنا و اطعنا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ. اور ہم نے کتنی دفعہ یہ بات ہم بتا چکے ہیں کہ ایک عہد وہ ہے جو انسان عہد الست میں کرایا، آدم علیہ السلام کے پیٹ سے نکلتے وقت، اور نکال کے اللہ رب العالمین نے تمام ارواح کو یا تو روح کی شکل میں نکالا یا جسم بھی عطا کر دیا، اس میں اختلاف ہے. لیکن آدم علیہ السلام کے پیٹ سے نکال کر تمام ارواح کو یہ کہا گیا کہ الست بربکم، سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور پوری انسانیت نے، مسلمانوں نے نہیں، صرف آدم علیہ السلام کی پوری ذریت نے
یہ کہا کہ بلا شہیدنا، اے اللہ ہم گواہ ہیں، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ وہاں ہم عہد کرائے۔ دوسرا عہد ہم جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، دوسرا عہد وہ ہو گیا۔ اور اگر اس کو تیسرا بھی بنا لیں کہ جب اب ہم شعوری طور پر یہ سمجھ گئے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی ذمہ داری کیا ہے، تو تجدید عہد یعنی میرے اگریمنٹ کا ایک رینیول ہو گیا کہ ہم چھوٹے تھے، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا، ہمیں نہیں پتا چلا ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دو طرح کی زندگی ہوتی ہے ایک انسان کی، ایک غیر شعوری زندگی انکانشس لائف، ایک کانشس لائف۔ میری اب آپ اور آپ کی اب اس عمر میں، اس سے پہلے بھی الحمدللہ تھی، لیکن اللہ کی بندگی کے اعتبار سے ہم اتنے کانشس نہیں ہو سکے تھے۔ دنیا کی ضرورتوں کے اعتبار سے تو ہم کانشس ہو گئے تھے، دنیا کے فائدے اور نقصان کے اعتبار سے تو ہم کانشس ہو گئے تھے، لیکن ہم اللہ کی بندگی کے لحاظ سے کانشس نہیں ہو سکے تھے۔ تو اب میری زندگی اسی شعوری زندگی کے حساب سے آگے بڑھنی چاہیے۔ اصل جو زندگی ہے نا وہ شعوری زندگی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا وعدہ میرے ساتھ کیا ہے کہ اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تم کو دنیا کی خلافت اور آخرت میں جنت عطا کروں گا۔ تو یہ دونوں چیزیں میرے اپنے ہاتھ میں ہے، اپنا پرومس پورا کرو اور اللہ سے الہام لے جاؤ۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور میں نے جو کتاب بھیجی اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، یعنی جھوٹ بول کر ماشاءاللہ نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے تمام باتیں جو ان کے اندر یہودی علماء کے اندر، یہودی عوام کے اوپر اندر شامل ہو گئی تھی کہ سب سے پہلے وہ انکار کرنے والے بن گئے قرآن کے اور رسالت کے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر اس کی قبولیت میں، یعنی اس نبی کی قبولیت میں اور اس تعصب کی وجہ سے کہ بنی اسرائیل میں نبی کیوں نہ آیا، اگر تو یہ تم کو حق کی قبولیت میں اگر تم کو دقت پیش آ رہی ہے تو مدد کس سے حاصل کرو؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت، میرا سورس آف انرجی کیا ہے؟ نماز، مومن کا تعلق، میرا اور آپ کا تعلق، ہمارا تعلق اللہ سے قائم کرتی ہے۔ یہی ہے نا، یہی ہے ہمارا سورس آف انرجی، یہی ہے ہماری چارجنگ کا ذریعہ، جس کو کہ اگر ہم واقعتاً اس اعتبار سے لیں جیسا کہ وہ موجود ہے اپنی اصلی حالت میں۔ اور اصلی حالت کیا ہے؟ اصلی حالت یہ ہے کہ نماز کنیکٹ کرتی ہے، تعلق پیدا کرتی ہے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین موجود ہوتے ہیں، دن بھر میں یہ 5 بار یہ عمل ہوتا ہے۔ تو جو اگر نماز سے تعلق نہ قائم کرے وہ اللہ سے بے تعلق ہے، اور نماز کا تعلق اللہ سے تعلق ہے۔ تو نماز جو کہ اللہ کا تعلق قائم کرتی ہے، جس کے ذریعے اس کی مدد اور استعانت آتی ہے۔ کسی سے کوئی آدمی تعلق نہ رکھے، اس کی مدد پہنچے گی اس کو، لیکن اگر تعلق موجود ہے تو پھر مدد پہنچتی ہے اور وہ اس کا
مدد کا مستحق بھی ہوتا ہے، یعنی مدد اس پر لازم بھی آتی ہے جس سے ساتھ تعلق رکھا جائے۔ ایک چیز ہے نماز جو آپ کو اور ہم کو معراج عطا کرتی ہے، یعنی اللہ کا تعلق، اللہ سے ملاقات۔ اس کو ملاقات بنائیں گے تو یہ تعلق پیدا ہوگا، اس کو ملاقات بنائیں گے تو ہم اللہ رب العالمین سے وہ مدد حاصل کر سکیں گے جس کی تمنا ہم رکھتے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں۔ اگر نماز کو تعلق بنائیں گے تو ہی ہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جب اپنا معاملہ ہم نے سونپ دیا اللہ رب العالمین کے اوپر، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، دنیا کا کوئی معاملہ ہو جائے، آج کے دور میں کرونا وائرس ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ رب العالمین کی استعانت اور مدد میرے ساتھ ہے، اور مومن اپنا ہر غم اور ہر پریشانی اللہ کو سونپ کر، اللہ کو اپنا وکیل بنا کر، اللہ کے حوالے اپنے معاملات کر کے مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب میرا معاملہ اس ذات کے ساتھ ہے، اس ہستی کے ساتھ ہے جس کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کے خزانے موجود ہیں اور ساری پروٹیکشن موجود ہے۔ اور ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شاید یہ بات ہم نہیں کہہ سکے دور قرآن کے دوران، پہلے تو ہو چکی ہے، کہ اللہ کی پناہ جو ہے نا، اللہ کی پناہ جو ہے نا وہ اس کا ایک کم سے کم تر درجہ، علماء نے یہ کہا کہ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مرغی جو ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اس کو جب ہی خطرہ محسوس ہوتا ہے ذرا بھی تو وہ کیا کرتی ہے، کمزور سی ذات ہے نا مرغی، کتنی کمزور ہے، لیکن آپ اس کی حفاظت دیکھیں اپنے بچوں کے لیے کہ وہ فوراً اپنے بچوں کو اپنے پیٹ کے اندر لے لیتی ہے اور محفوظ کر لیتی ہے اپنے بچوں کو باہر کے خطرے سے۔ جب کبھی اس کو ایسی چیز دکھائی دے کہ اس کو خطرہ ہو، بلی دکھائی دے، کوئی ایسی چیز، اور اپنی چونچ لے کے حملہ کرتی ہے اس کے اوپر جو اس کے بچوں کا دشمن ہوتا ہے۔ تو علماء نے کہا سب سے کم تر، یعنی اگر آپ کو اللہ رب العالمین کی پناہ کی سمجھ حاصل کرنی ہے نا، تو مرغی کو دیکھیں جو اپنے بچوں کے ساتھ وہ کرتی، ایک کمزور ذات جو اس درجے کی حفاظت کر سکتی ہے، تو وہ اللہ کی طاقت کو، اللہ کے اختیار کو اور اللہ کی ہستی کو اس کائنات کے حوالے سے سوچیں، اور پھر سوچیں کہ کیا اللہ کی پناہ کمتر چیز ہے کہ جس کو ہم حاصل کرنے کے بعد بھی بے چین رہیں؟ پہلے نمبر پر ہم حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، اور دوسرے نمبر پر ہم حاصل کرنے کے بعد بھی بے چین رہیں اور پریشان رہیں کہ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا۔ مومن کو جو قلب سلیم اور قلب مطمئنہ عطا ہوتا ہے نا، اسی بھروسے اور اعتماد کے اوپر عطا ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسمانی چیز نہیں ہے سکینت کے طاری ہو جاتی ہے، بس آسمانی اس درجے تو ہے کہ طاری ہوتی ہے، لیکن طاری رہتی اس کے اوپر ہے جو اللہ کے اوپر اس درجے کا بھروسہ اور اعتماد رکھتا ہے، جو اللہ کی یاد میں چلتا ہے نا۔ تو یہ ہے نماز کا معاملہ اور صبر کا معاملہ، کہ صبر کے ذریعے کردار میں اور دین میں بندے کو استقامت عطا ہوتی ہے۔ صبر بندہ مومن کا وہ ٹول ہے کہ جس کے ذریعے اس کو دنیا کے مصائب اور مشکلات کا سامنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کے کردار میں دین کے لیے بھی استقامت اور صبر چاہیے، اور دنیا کے لیے بھی صبر چاہیے، اس لیے کہ نماز بھی اگر دیکھی جائے تو صبر کا مطالبہ کرتی ہے ہم سے اور آپ سے، صبر کا ڈیمانڈ کرتی ہے۔ کچھ چیزوں کے اوپر آپ صبر کرتے ہیں، اپنے ٹائم کے اوپر، کہ یہ ٹائم اب ہم کو نماز میں لگانا ہے، اپنا کام چھوڑنا ہے، ہم کو نماز میں لگنا ہے، اور پھر اتنی دیر لگنا ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے، دنیا اتنی دیر چھوڑی جاتی ہے نا، تو دنیا پر صبر ہی کرنا ہوتا ہے، کبھی نماز ادا ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ یہ نماز کچھ مشکل کام نہیں ہے اللہ کے بندوں کے لیے۔ 10 منٹ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم 10 منٹ اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کی بھی رضا کیا ہے اور کیوں ہے، اس لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے کنیکٹ ہو کر چارج ہو جائیں۔ دنیا کی پریشانیاں ہم کو پریشان کرتی ہیں،
اب وقت آ گیا کہ اپنی پریشانیاں اللہ کے آگے سونپ دی جائیں. گناہ کے بوجھ ہمیں بوجھل اور بھاری کرتے ہیں. اب وقت آ گیا کہ اپنے گناہوں سے آزاد ہو جایا جائے, فری ہو جایا جائے. دنیا کے جہنم کی آگ میرے اعمال کی وجہ سے بھڑک اٹھتی ہے. اب وقت آ گیا کہ اسے بجھا دیا جائے. یہ سب کچھ کرتی ہے نماز میرے لیے. اور دنیا میں رہتے ہوئے انسان جنت کو بھول جاتا ہے. اب وقت آ گیا کہ جنت کو یاد کر لیا جائے. اس لیے کہ اب چابی بنانے کا وقت ہے نا, تو پھر کیا چیز یاد آنی چاہیے؟ جنت, کہ اس کا معاوضہ اور اس مشقت اور اس محنت کا معاوضہ جنت ہے. تو بندہ مومن جنت کی امید اور اللہ کی رضا کی امید اور خوشی میں سے خوش ہو کر نماز سے باہر نکلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ کرے کہ یہ نماز میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اور صبر کے بارے میں 4 مقام صبر کا ہے, یہ ضرور ہمیں یاد رکھنا چاہیے. سب سے پہلے تو صبر ہے یعنی رکنا اور برداشت کرنا نیکیوں میں اپنے آپ کو, یعنی نیکیوں میں اپنے آپ کو تھام کے چلنا. اور ایک دن کی نیکی نہیں, ہر دن کی. اللہ کو وہی نیکی پسند ہے جس کے اندر ہمیشگی ہو, کنٹینیوٹی ہو, کم ہو مگر کنٹینیوس ہو. تو نیکی پہ صبر کیا جاتا ہے تو نیکی ہو پاتی ہے نا. نیند پر صبر کیا جاتا ہے تو فجر کی نماز ہوتی ہے. مال کے اوپر صبر کیا جاتا ہے تو زکوٰۃ نکلتی ہے. کھانے کے اوپر صبر کیا جاتا ہے تو روزہ بنتا ہے. اور مال اور جان کی مشقت اور وقت, ان سب کے اوپر صبر کیا جاتا ہے تو حج بنتا ہے. تو یہ بنیادی عبادتیں, اور اس کے علاوہ بھی پوری زندگی اللہ کے دین پر استقامت صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی. دوسرا کچھ بولے اور آپ کو جواب دینے پر صبر کرنا پڑتا ہے. تو یہ سب کچھ ہے. جب عمر بن عبدالعزیز کسی جگہ سے گزرے, اور آپ اس وقت امیر المومنین تھے, آپ کو پتا ہے کہ ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. بنو امیہ کے ایک ایسا خلیفہ کہ جس نے خلافت کو دوبارہ یاد دلا دیا, ورنہ بادشاہت قائم ہو چکی تھی. اور بادشاہت اور خلافت میں کیا فرق ہے؟ بادشاہ عوام کے پیسوں کو اپنا پیسہ اور عوام کو اپنا خدمتگار سمجھتا ہے, جبکہ خلیفہ عوام کے پیسے کو امانت اور عوام ہی کی طرف لوٹائے جانا اور خود کو عوام کا خدمتگار سمجھتا ہے. یہ ہے فرق بنیادی. تو آپ کہیں سے گزر رہے تھے, کسی شخص کو سے پیر لگ گیا, تو اس نے کہا اندھے ہو, دکھائی نہیں دیتا. وہ نہیں پہچانتا تھا خلیفہ کو. تو آپ خاموشی سے آگے بڑھ گئے, تو ساتھ والے نے جواب دیا کہ آپ نے اس کو کچھ جواب کیوں نہ دیا. آپ نے کہا جواب تو بہت آتے تھے, لیکن تقویٰ نے زبان روک رکھی تھی. تقویٰ نے زبان روک رکھی تھی. یہ صبر ہے نا. کسی کو جواب دینا تو بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اگر زبان روک لے آدمی تو اس پر بہت صبر کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کی اطاعت میں صبر, اللہ کے نافرمانی پر صبر, یعنی گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے اور پھر اس سے رکا جائے. گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے, اس سے رکا جائے. مثلا ٹی وی کے ایسے مناظر یا ایسے ڈرامے یا ایسی چیزیں یا فلم, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا. تکلیف پر صبر, تکلیف پر صبر. تکلیف آئے تو بندہ مومن اس کو اپنے حق میں خیر سمجھے. ہر وہ تکلیف
جو آپ کو اور میرے اوپر آتی ہے، کنٹینیوس ایسی بیماریاں جو آپ کو اور ہم کو لگ جاتی ہیں. کسی کو بلڈ پریشر لگ گیا، کسی کو شوگر لگ گئی، کسی کو کچھ ہو گیا. آرتھرائٹس تو امریکہ کی پہچان ہی ہے، آپ کو اور ہم کو لگنی ہے. یہ ساری چیزیں جو آپ کو اور ہم کو لگ رہی ہیں اور کنٹینیوس چلتی ہیں بیماریاں، یہ کیا ہے؟ اور وہ تکلیف جو مستقل میرے ساتھ چل رہی ہے، ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں کہ مجھے کیوں لگ گئی، اب پریشر کیوں آ گیا میرے اوپر، میں تو اتنا ہیلتھ کانشیس تھی، شوگر کیوں ہو گئی، فلاں کیوں ہو گیا. اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور ہر تکلیف، ہر وہ تکلیف جو کنٹینیوس آپ کے ساتھ چلتی ہے، کنٹینیوس آپ کو اجر دے رہی ہے. تو اپنی صحت کی تکلیف، ہر تکلیف کو صبر کے ساتھ، یہ کیریکٹر پیدا ہوتا ہے، یہ کیریکٹر پیدا ہوتا ہے کہ بندہ مومن کبھی بھی گھبراتا نہیں ہے. اور آخری صبر کہ نیکی کرتے رہیں گے یہاں پر، لیکن اجر، اس کا ثواب جنت کی شکل میں آخرت میں ملے گا. یہاں پر نمازیں پڑھی جائیں گی، چابی وہ آخرت میں بنے گی. یہاں پہ صدقہ دیا جائے گا، میرے